حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب فرماتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دائرہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ مطلب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، باہر ہو اندر آ جاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ تعجب کی بات ہے، ایمان والا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہے، پھر بھی ایمان والے سے اللہ فرما رہا ہے، کوئی انسان نہیں، عام عوام میں سے نہیں، بلکہ خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والے کو، جو اسلام کے اندر ہوتا ہے اس سے اللہ فرما رہا ہے اسلام میں داخل ہو جا، اسلام میں کے دائرے میں داخل ہو جا۔ کیا آخر اس کے پیچھے ہے؟ کیا حکمت؟ بات کیا چیز ہے؟ کہنا مطلب یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان مت بنو، کام کے بنو۔ نام کے تو بننا ہی بننا ہے، کام کے بھی بننا ہے۔ زما سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اپنے اعمال بھی اسلام والے کرو۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں نازل ہوئی تھی، جو پہلے یہودی تھے اور جب مسلمان بنے تو اسلام قبول کرنے کے بعد دین یہودیت کے اندر یہودیوں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام سمجھتے، اس کا دودھ نہیں پیتے، ناپاک سمجھتے۔ تو یہ جب داخل اسلام ہوئے تو چونکہ بچپن ہی سے جو ٹٹکاری بیٹھ گئی تھی، نفرت دل میں جم گئی تھی اس گوشت کے بارے میں، اونٹ کے، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا؟ تو کیا بھلا اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض ہے؟ نہیں۔ کوئی واجب ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کوئی اتنا کمپلسری تو ہے نہیں اونٹ کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا تو اسلام میں کوئی ایک دم بالکل فرض، واجب، کمپلسری تو ہے نہیں، تو نہیں کھاتے، جانے دو۔ انہوں نے یہ سوچ کر پرانی نفرت کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت کھانے سے اعتراض کیا، پرہیز کیا، بچے۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ جب قبول کیا نا، کھاؤ۔ تم یہ جو نفرت کر رہے ہو یہ پرانے اس مذہب کی کچھ نہ کچھ فالو کر رہے ہو، چھوڑے دیا ہے تو پھر چھوڑ دیا، پورا چھوڑ دو وہ، اور پورا اس میں آ جاؤ، جو اس میں جائز ہے، حلال ہے، کھاؤ پیو۔ تو پتہ چلا، اس سے یہ بھی معلوم پڑا کہ کچھ چیزیں جو اسلام میں فرض، واجب، ضروری، کمپلسری، انیروای نہیں ہوتی، لیکن حالات اور پرٹیکولر کوئی ایک آدمی، مخصوص پرسن، مخصوص سچویشن کے حساب سے ضروری ہو جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب تھا نہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہو گیا، کھا، دودھ اونٹ کا پی۔ ویسے ہی نیاز، فاتحہ، 10واں 20واں 40واں، یہ جلوس، یہ قبروں پر حاضری، مزارات پر حاضری، یا رسول اللہ کہنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ کوئی فرض واجب ہے نہیں۔ کوئی سلام نہ پڑھے تو سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں۔ مزاروں پہ نہ جائے تو سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں۔ لیکن چونکہ یہ پہچان ہے، علامت ہے، ایک مطلب علامتی نشان ہے، اس لیے اب اس کو کرنا چ پڑے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، جیسے وہ ہبڑے توبہ کر لیتے ہیں، مٹھائی والے نے کتنی بار توبہ کی ہے نا، لیکن کبھی جلوس میں نکلا نہیں دکھتا، میلاد النبی مناتے دکھتا نہیں دکھتا۔ ہاں، تو اس کے لیے یہ کمپلسری ہو گیا۔ ہمارے میں سے کوئی اگر آدمی کبھی چھوٹ چھاڑ گیا، جیسے ابھی یہی سلام ہوتے ہیں تو پہلے کتنے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، معلوم نہیں کیا لگتا ان کو، جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کیا سب سنیت سے خارج ہو گئے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن کوئی ایسا گلابی
ابھی نوا بیچارہ توبہ کر کے داخل ہوا اور وہ اٹھ کے بھاگے گا تو اس کی گچھنڈی پکڑیں گے، پڑھ بیٹا اب تیرے کو پڑھنا ہی پڑے گا. سمجھ میں بات، یہ سچویشن ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بہت سارے ایسے معاملات اور مسائل ہیں جس میں ہم لوگ بہت درنگئی کرتے، سستی کرتے، کائلی کرتے، شریعت کی النگھنا کرتے اور حد سے تجاوز کرتے، پامالی کرتے. بالخصوص میت ہو جانے کے بعد، ایک نیا ٹاپک، میت ہو جانے کے بعد بہت ساری ایسی وچار دھارائیں ہیں، خیالات ہیں، مانیتائیں ہیں، کچھ رسم و رواج ہے جو سراسر جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ان کو فالو کرتے بیٹھتے ہیں. ہاں کچھ بہت زیادہ مطلب خراب، یعنی شریعت کے بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے بالکل شریعت کے اپوزٹ نہ بھی ہو لیکن ناگوار اور غیر مناسب ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میت ہوئی تو اس کے اوپر باقاعدہ چاروں کل سورہ یاسین لکھی ہوئی چادر جنازے کے اوپر ڈالتے. سب سے بڑی پہلی غلطی. آپ بولیں گے غلطی، اور وہ مردے کو ثواب ملے گا. تو بیٹا تو پڑھنا، سب ہے تو بالکل پکا پکایا اور سب بالکل اپنے آپ ہونے والا، بٹن دباؤ اور ثواب مل جائے، ایسا کام چاہتا ہے؟ پیٹ کا پانی بھی نہیں ہلنے کو ہونا، مردے کو ثواب بھی ملنے کو ہونا، ایسا کیسے ہوگا؟ جبکہ اس میں کتنی زیادہ غلطیاں ہیں یہ سوچو. وہ چادر جس کے اوپر چاروں کل لکھے ہیں، سورہ یاسین لکھا ہے، آیت الکرسی چاروں طرف سے لکھی ہے، چاہے وہ مزار پہ ڈالی ہو، چاہے میت کے جنازے اور کیا کہتے ہیں ڈولے کے اوپر ڈالی ہو، بالکل غلط. قرآن کی آیت ہے بغیر وضو چھونا بھی حرام ہے. بغیر وضو چھوتے، اور پھر اس کی درگت تو دیکھو. قرآن کی ایک آیت کی کوئی بے حرمتی کرے تو آپ اس پہ 1000 فتوے لگا دیتے، گاؤں جلا دیتے، اور اسی کو ایسا لپیٹ کے پھینک دیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں گئے ایسا ایسا لپیٹیں گے، پھینکیں گے. کہاں پھینک رہے، کیسا پھینک رہے؟ پھر لا کے جو ہے 2-4 بچوں کے ہاتھوں میں جنازہ دیں گے، وہ ڈولے لا کے تو پھر ادھر رکھ دیں گے کنارے. کہاں؟ تو وہ کوپرے میں جہاں آپ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے وہاں قرآن کی وہ آیتیں اور سورہ یاسین اور آیت الکرسی ایسی لپیٹ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اتنی بے قدری بے عزتی سے کہ آپ کا اپنا یہ رومال بھی اس انداز میں آپ پھینکنا گوارا نہیں کرتے. سچی بات ہے کہ غلط بات؟ کیسے گوارا کر لیتے؟ کامن سینس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ کون سا ثواب مل رہا ہے یار؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. پھر کیا کہتے ہیں، جو قبر تیار کی جاتی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا. شوہر کو بولتے کہ بھئی تو قبر میں نہیں اتار سکتا، اور کچھ تو اتنے زیادہ اتی کر دیتے، بولے جنازے میں بس شریک ہو، نماز جنازہ بھی مت پڑھ. نماز جنازہ پڑھے گا، قبر میں اتارے گا، اتار سکتا ہے. ہاں کندھا بھی دے گا، دے سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر بیوی مر جائے تو شوہر اس بیوی کے لیے بظاہر اس وقت اجنبی ہو گیا، وہ اس کو بے پردہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے. لیکن اس کو کندھا دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ تو لپٹی ہے نا. ایسے تو غیر محرم کی عورت کیوں نہ ہو، سب جا کے اس کا منہ دیکھتے. ہاں آخری زیارت کر لو، آخری دیدار کر لو، غلط ہے. جس کو دیکھنا جائز ہے رشتے کے حساب سے وہی دیکھ سکتا ہے، جس کو نہیں دیکھنا جائز ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اتنا کھلا اصول ہونے کے بعد ایسا بلاتے آؤ آؤ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، سیدھی طرف سے آؤ نا الٹی طرف سے نکلو، ایگزیبیشن لگاتے. یہ غلط بات ہے. برا پھر اس کے بعد اگر کبھی شوہر مر گیا اور بیوی ہے بیوہ،
تو بیوی ڈائریکٹ نکاح سے خارج نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ عدت میں ہے، اور اس حالت میں شوہر کا حکم الگ رہتا، زندہ شوہر کا، اور بیوی مرنے کے بعد زندہ شوہر، اس کے لیے تو یہ آرڈر تھا جو میں نے بتایا. لیکن شوہر مر گیا اور بیوی زندہ ہے، تو بیوی زندہ ہے تو وہ تو اپنے شوہر کو ہاتھ بھی لگا سکتی، بلکہ غسل بھی دے سکتی. ہاں، کیونکہ وہ ابھی بھی اس کی نکاح میں ہے، عدت کے اندر ہے. مردے سے وہ پردہ نہیں کرے گی اپنے مرے ہوئے شوہر سے، یہ مسئلہ ہے. اور بالکل دور رہے دور رہے دور رہے، دیکھ نہیں سکتے، پردہ کر. ہاں، دوسرے منڈیا ڈال کے دیکھیں گے اور منہ کھول کے دیکھیں گے، اور جو بیوی ہے بیچاری اس کو بولتے بیٹھ کونے میں. ارے باپ رے، یہ کون سا اصول ہو گیا؟ روح نکلتے سے ہی عدت چالو ہو جاتی. یہ نہیں کہ جنازہ اٹھے گا، گھر سے نکلے گا، اس کے بعد عدت چالو ہوں گی، ایسا نہیں. عورت کی جس کا شوہر مر جائے 4 مہینہ 10 دن عدت ہوتی ہے نا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینہ 10 دن. تو بہت سارے ہوشیار لوگ 4 مہینے ڈائریکٹ راؤنڈ فگر بولتے، اور عام طلاق والی عدت میں 3 مہینے 13 دن. 3 مہینے 13 دن کوئی عدت ہی نہیں رہتی. یہ جو مفت کے مفتی لوگ جو بڑے بڈھوں سے چلا آ رہا ہے، یہ اصول ضابطے کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف قاعدے ہیں. تو جو بیوہ کی عدت جو حمل والی نہ ہو، اس کی 4 مہینہ 10 دن ہے. کتنی کنڈیشن لگایا؟ شوہر مرا، بیوی زندہ، اور اس کو حمل بھی نہیں ہے، تو وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی. اور اگر حمل والی ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے 4 مہینے سے زیادہ عرصہ لگ جائے بچہ پیدا ہونے کو، یا میت کے انتقال کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، عدت ختم. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو حمل والی کی عدت وضع حمل ہے. اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ ضابطے ایک مسئلے معلوم نہیں رہتے، اور ایک تو میت کے معاملے میں، دوسرے شادی کے مسئلے میں اتنے بڑے بڑے مفتی کھڑے ہو جاتے کہ جو بیچارے جانکار پڑھے لکھے مولوی مولانا عالم فاضل ہے ان کو بھی گنتے نہیں. ارے بٹو تم کو نہیں معلوم، ارے تم کو نہیں معلوم بیٹا، ہم نے 8 سال ایسی گھاس چار کاٹتے ہوئے نہیں گزارے، ہے نا. ڈاکٹری کرے گا. ہاں، راستے چلتا والا آدمی ڈاکٹری نہیں کرتا، لیکن دین کے معاملے میں ہر چلنے پھرنے والا 1.5 شانہ پناہ کرتا. یہ غلط بات ہے. تو جس کا کام وہی کرنا چاہیے. نکاح کے ٹائم پہ بھی کاجو کو پڑھائیں گے، ایسا کرو ایسا کرو. ارے بھائی اس کی زندگی گزری نکاح پڑھاتے پڑھاتے، تو گچھپ بیٹھ، اس کا کام اس کو کرنے دے. تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے اندر وہ آتما رہتی ہے کہ کچھ کرو، کچھ بولے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا. تو بہرحال تو یہ عدت کے مسائل ہے. یہ عدت کا معاملہ کیسے گزاریں گے، کیا کریں گے؟ تو صاحب اتنا کڑک مسئلہ رہتا ہے کہ عدت میں جیسے عام طور پر غیر محرم سے عورت کو پردہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عدت کے اندر تھوڑی سی سختی اور ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. ہاں، تو اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کے اندر آ رہے سارے رشتہ دار ان سے باتیں کرتے بیٹھ رہے بیچاری، وہ گپر باتاں نہیں. اتنی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. جس سے بات جائز ہے، محرم ہے. محرم بولے تو جس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، داماد ہے. داماد سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. یہاں داماد سے پابندی لگا دیتے، جب اسے بات نہیں کرنا، حرام ہے. ارے داماد بھی بیٹے سمان ہوتا ہے. ہاں، اس سے عدت میں بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن لوگ منع کرتے. تو یہ ایسے کہیں بھی فتویٰ، کچھ بھی فتویٰ ٹھوک دیتے.
تو اور یہ ہے کہ دوران عدت جو ہے ماں، بیٹی، بھائی کی میت میں بھی عورت شریک نہیں ہو سکتی. مسئلہ سمجھ لو. ادھر بیچاری بیوہ بنی، ادھر ماں کا انتقال ہوا، تو اب یہ عدت میں ہے، اپنی جگہ ہی رہے گی. ماں کے جنازے میں ماں کے گھر پہ منہ دیکھنے بھی نہیں جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مستحب ہے جانا، اور یہاں اپنی حد میں رہنا واجب ہے. ایک مستحب کے واسطے واجب نہیں چھوڑ سکتے. ماں کی میت میں نہیں جا سکتی، بیٹی کی میت میں نہیں جا سکتی، بیٹے کی میت میں نہیں جا سکتی. تو پھر یہاں تو بولے نہیں، وہ کیا ہے کہ پہلے سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی بیٹی کی، اور دلہن کا باپ مر گیا، دلہن کی ماں عدت میں ہے، لہٰذا وہ تاریخ تو طے ہو گئی، لون بک ہو گیا، سب کا دیا گیا. اب اس کے بعد تو اس کو شادی میں شریک ہونا چ پڑے گا، لونس میں جانا چ پڑے گا. یہ ضرورت شرعی نہیں ہے. ایسی صورت میں عدت والی عورت کو گھر میں ہی رہنا پڑے گا، گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. ہاں یہ ہے کہ بھئی رشتہ دار آئے، اس سے ملاقات کرے، جو محرم ہے اس سے ہی وہ بات کرے گی، اس کے ہی سامنے وہ جائے گی. غیر محرم سے نہ بات کریں گی، نہ ان سے مطلب کیا کہتے ہیں سامنا کرے گی. چائے بنا کے دے سکتی، ان کے خاطر مدارات کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ بالکل گپ سڑاکا چل رہا ہے، بالکل دوستی یاری کے حساب سے باتیں چیتیں چل رہی ہے، یہ نہیں. قاعدے کے اندر، دائرے کے اندر، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو، یہ فرمایا جا رہا ہے. ایسے ہی دوران عدت بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی، گھر ہی میں رہے. اب بہت ساری پابندیاں لگاتے، بولے انہیں بولے وہ کم سے کم ایک چوڑی تو رکھنے کو ہی ہونا. بولے وہ کانچ کی نہیں تو سننے کی چوڑی. یہ چوڑی جو ہے آرائش اور زیبائش میں آتی ہے. تو جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو اس کو سنگار کرنا حرام ہے. سنگار میں لالی پاؤڈر ہی ہے ایسا نہیں، وہ تو ہے، تیل بھی نہیں لگا سکتی، خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتی، سرما بھی واپر نہیں سکتی، ناک کی نتلی اتار دے، کان کی بالی اتار دے، گلے کے ہار وار اتار دے، ہاتھ کی چوڑیاں اتار دے، یہ سب اتارنا پڑے گا. نہیں بولے وہ کیا ہے مونڈے ہاتھ رکھتے، بولے ایک چوڑی رکھنے کو ہونا. ارے جس کے واسطے زینت تھی وہ تو چلا گیا، اب کس کے واسطے زینت ہے؟ مونڈے لگو کہ بھونڈے لگو. تو ہاتھ خالی رکھنا پڑے گی، چوڑی نہیں پہن سکتے. یہ بات ہوئی. تو زبردستی کے اصول بنا کے رکھے ہیں لوگوں نے. تو یہ چوڑی بھی نہیں پہن سکتی ہے، اور یہ ہے کہ صاحب تیل بھی نہیں لگا سکتی، اور بلا وجہ کنگا بھی نہیں کر سکتے. بیٹھے بیٹھے بالکل سنگار کر رہی ہیں، 10 چوٹیاں ڈال رہی ہے، ایک دم ساگر چوٹی ہوں. ارے اتنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن بھئی زیادہ ہی کچھ کھجلی ہو رہی، بے چینی ہو رہی، تو بے چینی کی وجہ سے مجبوراً بغیر خوشبو والا تیل وہ لگا سکتی ہے، جبکہ اپنے درد تکلیف کو دور کرنا مقصد ہو. تو طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کو بتانے کے لیے جانا پڑے گا. تو اتنا بھی ضروری نہیں رہتا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہی علاج ہوئے گا. ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر پر بھی وزٹ کرتے ہیں. ہو سکے تو گھر پر وزٹ کراؤ، 2 پیسے دے سکتے ہیں، زیادہ 2، گھر پہ ڈاکٹر کو بلاؤ. یہ عدت والی عورت عدت کے لیے دوران ڈاکٹر کے پاس بھی جانے سے بچے. لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، خاص ڈاکٹر ہے اور وہ وزٹ پہ نہیں جاتا ہے، تو پھر باقاعدہ اس کے لیے جا سکتے ہیں، ہے نا. یہ مجبوری ہے. تو یہ اتنا احتیاط کرنا عدت کے اندر ضروری ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ اور عدت کتنی دن؟ 4 مہینے 10 دن. اب 4 مہینے کتنے دن ہوتے؟ اسلامی اعتبار سے 1 مہینہ 30 دن کا پکڑے جاتا، زیادہ سے زیادہ، ہے نا. باقاعدہ چاند رات کو انتقال ہوا تو پھر وہ چاند رات 4 دن ہوں گے.
یہ 4 مہینے ہوں گے، اور اس کے پلس 10 دن کریں گے تو 4 مہینہ 10 دن ہو جائے گا۔ باقی چاند رات چھوڑ کے کبھی بھی عام دنوں کے اندر انتقال ہوا تو پھر وہاں سے 30 دن 30 دن 30 دن 30 دن 120 دن یہ، اور وہ 10 دن یعنی 130 دن عدت گزارنا پڑیں گے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ کیلنڈر لے کر بڑھ جاتے، یہ 29 کا مہینہ تھا، اس کے بعد 30 کا مہینہ پڑا، پھر 29 کا پڑا، پھر 30 کا پڑا، پھر 29 کا۔ ایسا 29 30 نہیں جوڑتے بابا۔ ہاں، چاند رات کے علاوہ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوا تو 30 30 30 30 30 120 یہ ہو گئے، 30 چوکے 120 اور پلس 10 130 دن عدت گزارنا پڑیں گے۔ یہ کنسپٹ کلیئر ہوا؟ ہاں، یہ صرف عدت والی بات کر رہا ہوں، طلاق کی تو اور بہت ساری تفصیل ہے، ٹائمنگ کم ہے اس کے لیے۔ یہ جو تقریر سے زیادہ اہم مسائل یہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات ہے، تو پھوڑے پھنسی کا علاج کرنا یہ زیادہ بہتر ہے لالی پاؤڈر لگانے سے، ہے نا۔ ہاں، تو یہ ذرا ہاں، پمبا کجا کجا نہم کہ تن ہما داغدار شد، حضرت فخر مہاراشٹر یہ شعر بولتے تھے عام طور پہ۔ پھر یہ ایک اصول بولے چاند نہیں دیکھنے کا، سورج نہیں دیکھنے کا۔ بہرحال یہ بھی ایک حساب سے مناسب لگتا ہے، چاند نہیں دیکھنا، سورج نہیں دیکھنا، مطلب گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ رات میں نکلیں گے تو چاند دکھ جائے گا، دن میں نکلیں گے تو سورج دکھ جائے گا۔ انہوں نے بالکل اپنے حساب سے بول دیا چاند نہیں دیکھنا، سورج نہیں دیکھنا، مطلب باہر نہیں نکلنا۔ گھر میں رہتے ہوئے اگر چاند دکھا تو کوئی پاپ نہیں ہونے والا، سورج دکھ گا تو کوئی گناہ نہیں ہونے والا، ہے نا۔ تو چاند دیکھنے سورج دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے کا ریزن بڑے بزرگوں کا یہ تھا کہ گھر سے باہر مت پھرو، گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ ہے عدت کا کانسیپٹ۔ اور یہ بھی ایک ہے، بولے وہ انتقال ہو گیا تو بولے ہر جمعرات کو سورہ ملک پڑھ کے پانی لے کے جانے کا، قبر پہ ڈالنے کا، ایسا بھی لوگ بولتے ہیں۔ غلط، بالکل غلط۔ بابا سورہ ملک پڑھ، یہیں سے اصال ثواب کر دے، تو جائیں گا پھر وہاں پانی ڈالیں گا، اتنے کرنے کی اتپات مچانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ قبر پر پانی کب ڈالتے؟ دفن کرنے کے بعد، مٹی درست کرنے کے بعد پانی ڈالنا سنت ہے، صرف وہی ایک ون ٹائم۔ سر سے پیر تک لاؤ، پھر سر سے پیر تک لاؤ، پھر سر سے پیر تک لا کے ختم کر دو، باقی اور پھر اس کے بعد کبھی بھی پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ڈالا وہ اسراف ہوا، گناہ ہوا، عذاب ہوا۔ ایسا کیسے؟ ارے بول قبر ٹھنڈی ہوتی نا، آگ بوجھتی نا۔ بیٹا تو نیکی کرے گا نا تو بابا کی قبر ٹھنڈی ہوں گی، تو قرآن پڑھے گا تو ابا کا مطلب عذاب کم ہوگا، تو نیکی کرے گا تو بابا کے گناہ جھڑیں گے۔ ہاں، یہ پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا، نہیں تو پھر ندی کے اندر ہی قبر بنا ڈالو۔ ایسا سمجھ میں ہی بات؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ کرو، بھلتی چیزاں کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی لے جا کر پھر بہت سارے لوگ قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے، بڑی رات کو بھی جائیں گے، تو باقاعدہ ہنڈے گنڈے کلسی، بلکہ وہ بسلری باٹل خالی بانٹ لیا ہے، بدلی بھر بھر کے پانی قبر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ غلط کرتے ہیں۔ مردوں کو تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے درود، دعا، تلاوت، ایصال ثواب، نیکی کی ضرورت ہے۔ میت جو ہے یہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے جس کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے کوئی نیکی ایصال ثواب کرے، کوئی نیکی کا ثواب میرے تک پہنچائے۔ تو جو کرنا ہے وہ چھوڑ کے کیا کیا کرتے پھرتے، اور بڑے میاں اندر سیٹ ٹھوکتے ہوں گے، ارے کیا کر رہے تو۔ ہاں تو بہرحال یہ سورہ ملک پڑھ لیا اور ایصال ثواب کر دیا، اللہ تعالیٰ نعمت کی ان سے ان کو سرفراز فرمائے گا، عذاب کم کرائے گا، نیکیاں ان کی بڑھائے گا، ان کی قبر کشادہ کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے۔ اوپر سے پانی ڈال کے، یہ اسراف ہے پانی کا۔ ہاں، قبر کے آس پاس اگر پھول پودے لگے تو اس کو بلا شبہ پانی ڈالا جا سکتا ہے، صاف صفائی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ ایک کانسیپٹ ہے، بولے 40ویں میں 3 دن کمیج کرنے کو ہونا، 4 دن کمیج کرنے کو ہونا، یہ بھی اوندھی کھوپڑی والی بات ہے۔
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب تیجا سوم کا مطلب تیسرا دن کب لگے گا؟ 2 دن کے بعد جب سورج ڈوبے گا تو تیسرا دن چالو ہو جائے گا. اس کے لیے 1 2 3 دن پکڑتے، 3 دن میں سے ایک کم کرے نے، دوسرے کا ختم ہوتے سے مغرب بعد تیسرا چالو ہو گیا. پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن پکڑتے، اس میں سے ایک دن ریورس آئے، 90 دن کی شام ہوتے سے ہی 10ویں رات چالو ہو گئی. 10واں اس وقت 10ویں کی فاتحہ دلاتے. پھر 20ویں میں 19ویں دن کو شام میں مغرب کے بعد فاتحہ دلاتے کہ وہ 20واں دن ہو گیا. تو یہ ہے کہ 20ویں میں ایک کم کرو تو 20ویں رات مل جائیں گی، 30ویں میں ایک دن کم کرو تو 30ویں رات مل جائیں گی، 40ویں میں ایک دن کم کرو تو 40ویں رات مل جائیں گی. تو یہ بیچارہ اتی سہانا سمجھتا ہے کہ بولے اپن نے تیجے میں ایک کم کرے تھے، 10ویں میں ایک کم کرے تھے، 20ویں میں ایک کم کرے تھے، 30ویں میں ایک کم کرے تھے، مطلب 4 دن کم ہو گئے. مطلب 40ویں میں 4 دن کم کریں گے، 36ویں دن فاتحہ دلانا. یہ بیچارہ وہ جو گنت کا وہ جو یہ ماہر تھا، اس کے بھی دماغ کو پسینہ آ جائے گا، اتنا بھاری بیج گنت رہتا ہے ان کا. تو ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں 40ویں ہی دن فاتحہ ہوتی ہے، لیکن 39 پکڑتے ہیں تاکہ 40ویں شب مل جائے. 30ویں ہی دن فاتحہ ہوتی ہے تاکہ 29 دن پکڑتے 30ویں رات مل جائے. یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں کہ 40ویں دن فاتحہ ہونے کو ہونا. کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے بھی کر سکتے. آپ ہر دن فاتحہ دلاؤ نا، 40واں ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. بس یہ ہے کہ بھی تاکہ لوگ خوب پڑھ لے، ثواب جمع ہو جائے، اور ایک ساتھ بخشش کے لیے یہ کیا کہتے ہیں میت کے واسطے کچھ نذرانہ جمع ہو جائے. یہ ایک کانسیپٹ ہے، ورنہ اس کے پیچھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ روز پڑھو، روز ایصال ثواب کرو، بالکل جائز ہے اور یہ بہتر ہے. 40ویں تک کے بیچارے کو تڑپاتے رہنا، آگ میں جلاتے رہنا، 40ویں دن پھر 50,000 درود شریف، 70 لاکھ آیت کریمہ، اس کا ثواب مل رہا. پھر بیچارہ 40ویں دن سارے عذاب سے چھٹی پا رہا، سکھ چین پا رہا. اتنا تڑپانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھی درود شریف پڑھ لیا، ایک بھی قل اللہ پڑھ لیا، ایصال ثواب کر سکتے ہو. ہر دن ایصال ثواب کرو. کوئی ضرور نہیں کہ ایسی لمبی لسٹ ہو، لاکھوں کروڑوں درود شریف ایسا ویسا ہو جائے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے واسطے ایصال ثواب روک کے رکھنا یہ غلط ہے نا. کیونکہ میت کو تو ایک ایک پل کی، ایک ایک تنکے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بھی درود شریف پڑھے تو اس کے لیے تو بہت بڑی دنیا کے خزانے سے بھی بڑھ کر قیمتی چیز ہے. تو یہ اس کے پیچھے کی بات ہے. اور عدت کہاں گزارے گی عورت، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو شوہر جس وقت انتقال کیا تو شوہر کے ساتھ جہاں وہ رہتی تھی وہاں وہ عدت گزاریں گی. سسرال میں جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتی تھی، وہیں عدت گزاریں گی. بولے نہیں وہاں کیا ہے، دیور بھی ہے، جیٹ بھی ہے. اب یہ ہے کہ بھئی بچو، پردہ کرو، احتیاط کرو، ہے نا. دیور جیٹ سے پردہ ہے. تو اب یہ ہے کہ کرائے کے مکان میں تھے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو کرایہ بھرے، باقاعدہ 4 مہینہ 10 دن وہیں گزارے. ہاں بولے وہ کیا ہے کہ بھئی وہ میکے والے جو ہے اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں سسرال میں سے لے کر آتے اپنے گھر عدت گزارنے کے لیے. بالکل غلط کرتے ہیں. اس کے اپنے جہاں وہ شوہر کے رہتے ہوئے رہتی تھی، سسرال میں رہتی تھی، جہاں رہتی تھی وہیں رہے. الگ سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی، جہاں رہتی تھی وہیں رہے، ہے نا. نہیں بولے وہ کیا ہے کہ پھر ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، اکیلی رہیں گی تو اس کو ڈر لگے گا نا ایسا. تو پھر وہ بڑی بھی کچھ ہاتھ میں رکھ دو نا. اس کے اماں رہیں گی نا اس کے پاس، خالہ رہیں گی اس کے پاس. کوئی ذمہ دار کو وہاں پر چھوڑا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے مسائل کا خون نہیں کیا جائے. یہ بہت سارے مسائل تھے، اور بھی انشاءاللہ ایسے ہی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.